دفعہ 370 کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی 5 ججز کی کھنڈ پیٹھ نے آج 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کا ری آرگنائزیشن کا جو قانون لایا گیا اور اس کے بعد آرٹیکل 370 کو ایمینڈ کیا گیا، اس پورے پروسیس پر مہر لگا دی ہے اور اس بات کو سیٹل کر دیا ہے کہ جو سلسلہ جموں کشمیر کو ملک کے ساتھ جوڑنے کا 1953 یا 1947 میں شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔ یعنی جموں کشمیر کے آئین کے اندر جو تبدیلیاں ٹھیک 1953 سے لے کر 5 اگست 2019 تک یک کے بعد دیگرے ہوتی رہیں، ان تمام آئینی تبدیلیوں پر مہر لگائی 5 اگست 2019 کو جو تبدیلیاں یکدم کر دی گئی، یعنی مکمل طور پر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو جموں کشمیر کے اوپر جو لاگو کیا گیا، وہ بیسیکلی کلمنیشن تھا ان تمام آئینی تبدیلیوں کا جو آئینی تبدیلیاں وقتاً فوقتاً جموں کشمیر میں ہوتی رہیں۔ آج سپریم کورٹ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ دفعہ 370 کے اندر جو ترمیم کی گئی اور جس کے بعد اب جموں کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس پر قانونی مہر لگا دی گئی ہے۔ یعنی اب جموں کشمیر ایک یونین ٹیریٹری کب تک رہے گا، اس کو لے کر بھی سپریم کورٹ نے کلیئرٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہا۔ سپریم کورٹ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سالیسیٹر جنرل آف انڈیا نے یہ یقین دہانی کرائی ہے سپریم کورٹ کو کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ جلد دیا جائے گا۔ اس یقین دہانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر ہم اور مزید بات نہیں کریں گے، لیکن ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کب کریں گے، کب نہیں کریں گے، وہ مرکز کا فیصلہ۔ لیکن جہاں تک جموں کشمیر کے لوگوں کا سوال ہے، ان کا آئینی حق ہے کہ جموں کشمیر میں جلدی سے جلدی انتخابات کرائے جانے چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ستمبر 2024 سے پہلے جموں کشمیر میں انتخابات کرائے جائیں، یعنی ٹھیک ستمبر 2024 سے پہلے جموں کشمیر میں انتخابات ہونے چاہیے۔ مارچ میں نہیں، اپریل میں نہیں، مئی میں نہیں، جون میں نہیں، جولائی میں نہیں، اگست میں نہیں، ستمبر 2024 سے پہلے جموں کشمیر میں چناؤ ہونے چاہیے۔ لوک سبھا کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے، لوک سبھا کے بعد جو پیریڈ بچتا ہے اس میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جو ہونے چاہیے تو ستمبر 2024 میں، یہ سپریم کورٹ نے آج اپنی ججمنٹ میں کہا ہے۔ حالانکہ اس سمے بھی ابھی بھی جیسے سنجے کشن کول جو جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں، ایک لمبے وقت تک جموں کشمیر کی جوڈیشری کا حصہ رہے ہیں، وہ اپنا جو حصہ ہے ججمنٹ کا وہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے صاف کیا کہ 5 ججز کے اس بینچ نے 3 الگ الگ فیصلے دیے ہیں، لیکن تینوں فیصلے یونانیمس ہیں اس بات کے اوپر، تینوں جج اس بات کے اوپر ان کا قرار ہے، ان کا ماننا ہے کہ آرٹیکل 370 کو جو الوداعیہ 5 اگست 2019 کو مرکزی سرکار نے دیا، وہ الوداعیہ بالکل صحیح تھا، اس میں قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ ایک اور دلیل جو مرکزی سرکار نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی تھی، وہ دلیل یہ تھی کہ آرٹیکل 370 ٹیمپرری تھا۔ ایک کہانی لمبے وقت سے ہم سنتے آئے آئین کو لے کر، خاص طور پہ لیجسلیٹو اسمبلی میں سننے کو ملتی تھی، یا جو خود کو جموں کشمیر میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کہا کرتے تھے، ان ایکسپرٹس سے کہانی سننے کو ملتی تھی کہ یہ ٹیمپرری پروویژن اس لیے ہے کیونکہ جموں کشمیر کو لے کر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج صاف کر دیا کوئی فیصلہ ہونا باقی نہیں۔ جس دن جموں کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا، اسی دن جموں کشمیر کی جو اندرونی آزادی، اندرونی خود مختاری، وہ ختم ہو گئی۔ آپ کوئی خود مختار نہیں تھے، آپ نے اسی دن اپنے آپ کو ایک بڑے ملک کا حصہ بنا لیا تھا، اور بڑے ملک کا حصہ بننے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کسی اندرونی خود مختاری کی بات کریں یا آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ملک کا حصہ ہونے کے باوجود آزاد ہیں۔ یہ بات بھی سپریم کورٹ نے آج صاف کر دی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ نے جتنے بھی اور کانسٹیٹیوشنل آرڈرز ایک کے بعد دیگر ایشو کیے، ان تمام کانسٹیٹیوشنل آرڈرز کو بھی سپریم کورٹ نے جسٹیفائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں میں بھی قانونی پراودھانوں کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جس کو لے کر جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے بہت کچھ کہا تھا، اس کو لے کر بھی سپریم کورٹ نے صاف کر دیا۔ انہوں نے کہا
جب بھارت کا آئین مکمل طور پر جموں کشمیر میں لاگو ہو گیا تو جموں کشمیر میں بھارت کے آئین کے لاگو ہونے کے بعد جو جموں کشمیر کا خود کا آئین تھا وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اس آئین کی کوئی افادیت, کوئی ویلیو, کوئی قیمت اس کے بعد نہیں رہتی جب ہندوستان کا آئین مکمل طور پر اور تمام قانون مکمل طور پر جموں کشمیر پر لاگو ہو گئے. انٹرنل سوورینٹی کو لے کر انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی بھی ملک کا, یہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی میں نے کہا تھا, اور اگر آپ میرا پرانا جو اس پر میں نے رپورٹ کیا تھا اگر آپ اس کو بھی نکالیں گے تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ میں نے بالکل صاف کیا تھا اس دن بھی. جیسے جی وی چندرچوڑ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب آپ ایک ملک کا حصہ بن گئے, ایک ملک کا حصہ بننے کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ خود مختار ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ الگ ہیں, آپ ملک کا حصہ ہونے کے باوجود یہ کہیں کہ نہیں جی جو ملک میں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوگا, ہمارے قانون الگ ہیں, ہم بالکل الگ ہیں, ہم تو ہمارے ہاں یہ تو اس مسئلے کا تو حل طلب مسئلہ ہے یہ. تو جب اس طرح کی باتیں آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ نے نہیں کہا, سپریم کورٹ نے کہا. انہوں نے کہا نہیں, کوئی اندرونی خود مختاری نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا سینئر ایڈوکیٹ ظفر شاہ نے یہ بات سپریم کورٹ کے سامنے جب رکھی تھی تب بھی سپریم کورٹ نے اس بات کو صاف کیا تھا. 5 ججز کی سمویدھانک کانسٹیٹیوشنل جس کو ہم کہتے ہیں آئینی بینچ تھا, اس آئینی بینچ نے آج یہ ججمنٹ دے کر صاف کر دیا ہے کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو جس 5 اگست 2019 کو جو ہٹایا گیا اس میں آئینی قدروں کی کسی بھی جگہ کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی. تمام آئینی قدروں کا خیال رکھا گیا اور قانونی پراودھانوں کا استعمال کر کے, اور جس طریقے سے تاریخ میں قانونی پراودھانوں کا استعمال کر کے جموں کشمیر کے آئین کے اندر تبدیلیاں لائی گئی, بالکل انہی تمام قانونی پراودھانوں کا استعمال کیا گیا اور جموں کشمیر کے آئین کو ختم کر کے جموں کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس ہے, جو خصوصی سٹیٹس تھا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور جموں کشمیر کو کیندر شاست پردیش میں بدل دیا گیا. جہاں تک یونین ٹیریٹری سٹیٹس کو لے کر, وہاں پر بھی ان سے جے کے ری آرگنائزیشن ایکٹ کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن وہیں پر ساتھ میں کہہ دیا کہ جو لداخ کو یونین ٹیریٹری کا سٹیٹس ملا ہے ہم اس سٹیٹس کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, انہیں جو سٹیٹس ملا ہے وہ بالکل آئینی قدروں کے عین مطابق ہے. آئین میں باضابطہ اس میں ایک آرٹیکل ہے جس آرٹیکل کے ذریعے ہر کسی بھی سٹیٹ سے, کسی بھی راج سے آپ یونین ٹیریٹری جو ہے آپ نکال سکتے ہیں, یونین ٹیریٹری الگ کر سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ جہاں پر حالات خراب ہوں, اور یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کیونکہ جموں کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے. تو یعنی صاف طور پر 2-4 باتیں. ایک تو یہ آرٹیکل 370 اب مکمل طور پر, حالانکہ دفن نہیں ہوا ہے, آرٹیکل 370 اب بھی سمویدھان کا حصہ رہے گا, لیکن آرٹیکل 370 کے ذریعے جو جموں کشمیر کو ایک خصوصی درجہ حاصل تھا اسے آج سپریم کورٹ نے مکمل طور پر دفن کر دیا ہے. جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں اور جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے تمام لیڈران, ان کے ریاکشنز اس پر آئیں گے, ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرے گا, لیکن سپریم کورٹ کی 5 ججز کی کھنڈ پیٹھ نے صاف کر دیا ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو مرکزی سرکار نے کیا وہ قانون کے مطابق تھا, وہ قانونی قدروں کے عین مطابق تھا. ٹیمپرری کا ورڈ جو آرٹیکل 370 میں آیا اسے بھی ڈیفائن کر دیا سپریم کورٹ نے. وہ ٹرانزیشنل پروویژن تھا کہ سمویدھان ختم ہو گیا, آپ نے سمویدھان بنا لیا, لیکن آپ نے جو سمویدھان بنایا تھا وہ آپ ایک فیڈرل سٹرکچر کا حصہ تھے, آپ کو آزادی تھی, ٹھیک ہے بھئی, آپ ہمارے ملک کا, آپ ایک اتنے بڑے ملک کا حصہ بنے ہیں اور حصہ بننے کے بعد آپ کو آزادی تھی, آپ اپنے فیصلے لے لیتے, آپ کو خصوصی ایک درجہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, اپنے اسٹیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ آزاد ہیں, اس لیے کہ وہ ٹیمپرری پروویژن تھا. یہ جو بار بار لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی تھی کہ حل طلب مسئلہ ہے اسی لیے ٹیمپرری ہے, اس کو بھی آج سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے صاف کر دیا ہے. حالانکہ جو پیٹیشنر ہیں ان کے پاس حق ہے کہ وہ ریویو پیٹیشن لے کر سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ جا سکتے ہیں, لیکن بہت بڑا اور بہت سگنیفیکنٹ فیصلہ, اور سگنیفیکنٹ فیصلے کے بعد
डायरेक्शन भी मरकजी सरकार को कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो जाने चाहिए। स्टेटहुड को लेकर कोई रोड मैप नहीं, स्टेटहुड को लेकर पूरी इजाजत मरकजी सरकार को कि वो तय करे कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देनी है। ये तमाम चीजें, और साथ में ये भी कि सुप्रीम कोर्ट की जाहिर सी बात है वेबसाइट की जब जजमेंट मुकम्मल आएगी, पूरी जजमेंट को पढ़ने के बाद और क्लैरिटी के साथ मैं आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि आर्टिकल 370 के अंदर जो कानूनी तरमीमें की गई थी और जिन तरमीमों के बाद जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है और जो खुसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर को हासिल था उस खुसूसी दर्जे को खत्म कर दिया गया है। अब वो स्पेशल स्टेटस मुकम्मल तौर पर आज के दिन दफन हो गया है और कोई सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरकजी सरकार को नहीं कि आप जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दें, आप जम्मू कश्मीर को 371 जिस तरीके से बाकी कुछ स्टेटों को आपने दिया है आप उस जुमरे में जम्मू कश्मीर को डालें। कोई डायरेक्शन नहीं मरकजी सरकार को कि आप यूं करें और यूं करें। साफ तौर पर ये जो फैसला आपने लिया वो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए और जम्मू कश्मीर के हालात को ध्यान में रखते हुए जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ उस पर आज कानूनी मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। तो दोबारा से यही कि आर्टिकल 370 के अंदर जो तरमीम हुई और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हुआ, आज उस पर कानूनी मोहर लग गई। अब देखना यह होगा कि अलग अलग सियासी जमातें इसको लेकर क्या कहती हैं, अलग अलग सियासी जमातों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा और अब यह भी देखना होगा कि ये अलग अलग सियासी जमातें इस कानूनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय जनता पार्टी की मरकजी सरकार ने आर्टिकल 370 को लेकर फैसला लिया उस पर कानूनी मोहर लगाई है। यानी आपने अगर अल्फाज सुने होते तो वो अल्फाज साफ तौर पर ये बता रहे थे कि जो इंटीग्रेशन का सिलसिला अलग अलग वक्तों में आईनी तरमीमें करके शुरू हुआ था उस सारे सिलसिले को 5 अगस्त 2019 को कल्मिनेट किया गया, खत्म किया गया आर्टिकल 370 के अंदर तरमीम करके। तो मतलब साफ तौर पर यह कि जो पुरानी हुकूमतों ने किया, आहिस्ता 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 370 के अंदर से खुद बहुत सारे सियासतदान और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स कहते थे कि जनाब क्या बचा है आर्टिकल 370 में। तो वो जो क्या बचा है आर्टिकल 370 में, वो जो बचा था वो खत्म हुआ। तो उससे एक बात साफ, जो मैंने बड़ी सारी, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो बेसिकली कल्मिनेशन था, खात्मा था उस सारी एक्सरसाइजेस का। आहिस्ता 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 आपने जितने भी स्पेशल प्रोविजंस थे वो खत्म हुए और आखिर में जाकर मुकम्मल तौर पर अब जो है इंटीग्रेशन जो जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ हुआ है उस इंटीग्रेशन पर कानूनी मोहर आज सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है।